مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ والد سے بد کلامی کا ڈر ہو تو علیحدہ رہنا۔ اگر بیٹا علیحدگی اختیار کر لے تاکہ والد کی نافرمانی اور بد کلامی سے بچے تو کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا والد ہونے کی وجہ سے بچوں پر ظلم کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ ناصر صاحب حیدرآباد دکن سے۔ دیکھیے، باپ کا بہت بڑا حق ہے، بہت کا لفظ اس کے لیے ہلکا ہے، ماں اور باپ دونوں کا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت نے جس کا سب سے بڑا حق بتایا وہ آپ کے والدین ہیں، ابا اور اماں۔ تو جتنا برداشت کر سکتے ہیں کریں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور اپنی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دیں، اور اگر وہ ظلم زیادتی کرتے بھی ہیں تو بھی برداشت کریں۔ آپ اپنے باس کی بھی تو برداشت کرتے ہیں نا، بعض دفعہ آفس میں الٹی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، برداشت کرتے ہیں، یار جاب سے نکال دے گا۔ دوست کی برداشت کرتے ہیں، گرل فرینڈ کی کتنی لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کی کتنی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کی برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ ایک ماں باپ ہی ملے ہیں کہ جو بالکل سیدھے سیدھے روبوٹ کی طرح چلیں تو ٹھیک ہے، تھوڑے سے آڑے ترچھے ہوں تو اولاد کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی بھی برداشت کر لیں بھائی، یہ سوچ کے کہ ان کی برداشت پہ اللہ ثواب دے گا۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، وہ ظلم بھی کریں تو آپ برداشت کریں، محبت سے سمجھائیں، خود نہیں سمجھا سکتے کسی اور کے ذریعے ان کو نصیحت کروا دیں، بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں اس طرح سے، لیکن حتی الامکان برداشت کریں۔ بہرحال بعض دفعہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کی طرف سے ایسا ظلم ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت گھر میں ایسا ماحول، بعض دفعہ والدین کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، وہ اس طرح سے ماحول بنا دیتے ہیں۔ مائیں بعض دفعہ بچیوں کو بلا وجہ ٹاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، طنز کر رہی ہوتی ہیں، بچیوں کو ذہنی مریضہ بعض مائیں، وہ جو میرا اس وقت مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہوا ہے، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ مائیں بچیوں کو نا طنز طانے کر کر کے، کوئی کبھی سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتی بچیوں سے، اس سے بچیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اکثر مائیں ایسا نہیں کرتی، ماں سے زیادہ مقدس رشتہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن بعض دفعہ کرتی ہیں ایسا۔ جیسے بعض دفعہ بچیاں بہت بدتمیز ہوتی ہیں، ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی، ایسے بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ماں باپ ہی بہت ہی اچھے چلتے ہوں، بعض دفعہ واقعی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ باپ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹیوں پر۔ بیٹیوں پہ ظلم کی مثالیں کہ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر۔ بعض دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بیٹیوں کے اوپر، ان کے لیے عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو بیٹیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، محبت بیٹوں کو زیادہ دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو لفٹ نہیں کرا رہے، یا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ظلم ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے، کسی ایک کو زیادہ لاڈلا بنا لیتے ہیں، دوسرے کو ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے وہ سوتیلا ہے اس گھر میں۔ یہ سب چیزیں ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں ہوتی ہیں کہ ایک کو ذرا زیادہ محبت ذرا کیا بہت زیادہ، اس کے سارے گناہ معاف، اور دوسرا جتنا اچھا بن جائے اس کے ہر اچھائی میں بھی عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں تو آتا ہے اعدلوا بین اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں بھی برابری کرو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی گندا ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ اتنا ڈفرینس کرنا اولاد میں، کہ مائیں کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ کہ ایک بیٹے کو اتنا محبوب بنایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ کما کے لا رہا ہے، دوسرا بیچارہ کمانا چاہتا ہے، نہیں تقدیر اس کا ساتھ دے رہی، نہیں کما پا رہا وہ، تو اس کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، احساس کمتری میں جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو خود ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں کر رہے ہوتے ہیں ایک کے سامنے دوسرے کی اتنی برائیاں کہ اس کو اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا تو کام ہے اولاد میں محبت پیدا کریں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو یہ ظلم ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے، اولاد میں برابری کرنی چاہیے۔ ہم نے تو دیکھا ہے بعض علماء کو کہ اپنی چھوٹے بچیوں کو اپنے ساتھ سلانے میں بھی برابری کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہی بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ سینے پہ لٹائیں، بھائی دوسرا احساس کمتری میں جائے گا کہ ابا اس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں، تو پھر دوسرے کو بھی کبھی قریب کریں۔ ان چیزوں میں بھی وہ برابری کر رہے ہوتے ہیں، تو پیسوں کے معاملے میں کیسے وہ برابری نہیں کریں گے؟ تو اس لیے یہ ظلم والدین کی طرف سے بعض دفعہ ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے، اور اس پر ان کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد سے ماں باپ کے حقوق کا سوال ہوگا، ماں باپ سے بھی اولاد کے حقوق کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے والدین تو پھر بھی میں یہی کہتا ہوں جو بھی کریں ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، وہ ظلم زیادتی اگر کر بھی رہے ہیں تو ان کے احسانات اور ظلم کو پلس مائنس کریں تو احسانات کا ویٹ بڑھ جائے گا،
لیکن پھر بھی اگر کہیں اس طرح سے بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے، ظاہر ہے انسان ہے، پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، والد کی طرف سے بہت زیادہ بد کلامی بد تہذیبی ہو، بار بار بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اور تنزیہ لب و لہجہ ماں یا باپ کی طرف سے، تو پھر اولاد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ تھوڑا ریزرو ہو جائے. کنارہ کشی کا مطلب قطع تعلق، یہ تو حرام ہے، بالکل قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، لیکن علیحدہ رہائش اختیار کر لے اور تھوڑا ملاقات کم کر لے، یہ سوچ کے کہ جتنا ہم زیادہ رہیں گے تو اتنا زیادہ پھر بد زبانی کا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ اولاد بھی پھر زبان چلانا شروع کر دیتی ہے، پھر گناہ گار ہوتی ہے خام خواہ میں. تو اس لیے ایسے موقع پہ ریزرو رہنے کی اجازت ہے، تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں، ابا سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر لیں، تھوڑا کم ملاقات کریں، اور دوسرے طریقوں سے پھر صلہ رحمی کریں، یعنی پیسے کا تعاون تھوڑا بڑھا دیں، یا اور کوئی اور جسمانی خدمت، کوئی بھی ایسی خدمت کر لیں جس سے اس کی تلافی ہو جائے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ واقعی اگر والدین ظلم کر رہے ہیں اولاد پر اور ناقابل برداشت معاملہ ہونے لگے تو فتنے سے بچنے کے لیے اولاد کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنے کی گنجائش ہے. یہ جائز ہے کہ تاکہ بڑی مصیبت سے بچا جائے. ایسا نہ ہو کہ والدین سے بد کلامی کر کے اپنی آخرت تباہ کریں، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ریزرو ہو جائیں. یہ جائز ہے، پھر اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبوری میں کیا جا رہا ہے یہ کام. 70 سالہ عورت کے لیے عدت کا حکم. 70 سالہ عورت کی عدت کے لیے کیا احکام ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ عدت مختصر کر سکتی ہے؟ عمران یوسف زئی: عمران صاحب، عورت چاہے 99 سال کی بھی ہوگی تو عدت اس کی اسی طرح ہے شوہر کے مرنے کے بعد جیسے جوان عورت کی عدت ہے. 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اگر واقعی بیمار ہو گئی ہے تو چیک اپ کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو گھر میں بلایا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر کو بلایا جائے، اور ڈاکٹر میں بھی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جا سکتا ہے، تو جینٹس کے لیے نہیں آنا جائز نہیں ہے. لیڈی نہیں مل رہی ہے، مشکل ہے، تو پھر جینٹ جو مرد ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہے، وہ آ سکتا ہے. اور اگر ڈاکٹر کا آنا مشکل ہے، وہ نہیں آ رہا یا وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اس کے، تو پھر مجبوری میں وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے. چیک اپ کراتے ہی فوراً گھر کی طرف پہنچے. وہ فوتگی کے دن جانور ذبح کرنا، میت کی وفات کے پہلے دن جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں بعض لوگ اس بارے میں دلائل دیتے ہیں. ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی. وضاحت فرما دیں. ابن امین: یہ بالکل بدعت عمل ہے. کسی صحابی، تابعین، ائمہ مجتہدین کسی نے بھی اس عمل کو سنت نہیں لکھا تو کہ جانور جب کسی کی جب انتقال ہو جائے تو جانور ذبح کریں. جانور ذبح کرنا بقرعید میں ہے یا کھانا کھانے کے لیے، جیسے خوشی کے موقع پہ. تو میت کا موقع کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہوتا کہ بکرے کاٹ کاٹ کے یا دمبے کاٹ کاٹ کے یا گائے کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. بالکل بدعت عمل ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو لوگ گھر میں آئیں، جو دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تو اڑوس پڑوس میں کوئی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اس کی گنجائش ہے. ان لوگوں کے لیے جو دور سے آئے ہوئے ہیں، جن کو ابھی گھر پہنچنے میں ٹائم لگے گا، تو ان کا پیٹ کمر سے لگ چکا ہے بھوک کی وجہ سے، تو ان کے لیے کوئی اڑوس پڑوسی، میت والے نہیں، جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کھانے کا انتظام کر دیں. سادہ کھانا ہو، بہت زیادہ مرغوں مسلم نہ ہو، تو وہ انتظام کر دیں. تو یہ ثابت بھی ہے بعض روایات سے اور جائز بھی، اور ضرورت بھی ہے. ظاہر ہے وہ دور دور سے رشتہ دار ہے، وہ کہاں جائیں گے اب کھانا کھانے کے لیے، تو وہ مجبوری میں ان کو کھلایا جا سکتا ہے. لیکن کٹے کاٹنا، جانور ذبح کرنا وہ بھی نہیں ہے. باقی یہ جو انہوں نے کہا حضرت ابو غفاری کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس کا حوالہ ہو تو مجھے بتائیں. بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تھا تو وہ اتفاق ہوگا، کیونکہ اگر یہ کوئی سنت عمل ہوتا تو پھر صحابہ کرتے، تابعین کرتے، اور آگے ائمہ مجتہدین نے اس کو سنت لکھا ہوتا. تو یہ ایک اتفاق ہوگا کہ اس وقت عین ممکن ہے اگر یہ روایت مان لیں. اول تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت ہے نہیں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم اس کائنات کو محیط ہو چکا ہے، ہر چیز کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے. ہو سکتا ہے میری نظر سے یہ روایت اوجھل ہو، تو میں نے تلاش کی ہے تو مجھے ملی نہیں ہے سرسری تلاش سے. تو کسی صاحب علم کے پاس یہ روایت ہو تو اس کا حوالہ دے دیں. تو میں فرض کر رہا ہوں اگر یہ روایت بالفرض ہے، ایسی کوئی روایت ہے، تو یہ اتفاق پر مبنی ہے. اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ابو ذر غفاری کے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہوں، کھلانے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں ان کو، وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں، تو کسی نے بکری ذبح کر کے کھلا دی. تو اتفاقی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی سنت نہیں ہے. تو جس علاقے میں بھی یہ کیا جا رہا ہے تو اس کو بہتر سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو بدعت ہے، بہتر سمجھ کے نہیں کیا جا رہا تو بھی ایک ایسی رسم ہے جس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. لہذا اس رسم کو فوراً ختم کر دینا چاہیے.